اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ صلوات پڑھیں محمد علیہ عزیزان گرامی، میں نے اس مختصر سی مجلس اعزا کے لیے کہ جس کا انعقاد ہر سال اسی طرح کیا جاتا ہے اور بڑی محبت سے اس میں سب حسین کو ماننے والے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں نے اس گفتگو کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے، اس لیے کہ سفر کا یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ گویا کہ نواسے کا ذکر اب ختم ہوا، نانا کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ نانا کا ذکر ختم ہوا، نواسے کا ذکر ختم ہوا، اب نانا کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ نانا اور نواسے ہیں کہ جس کے بارے میں خود نانا کا کہنا یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس وقت جتنے میرے ساتھ مومنین دوست تشریف فرمائے ان میں سے یقیناً کئی نانا بھی بیٹھے ہوں گے۔ کسی نانا نے آج تک بہت محبت میں اپنے نواسے کو یہ نہیں کہا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ کہنا اصولاً غلط ہے، اس لیے کہ بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ نانا سے تو نواسا ہوتا ہے، نواسے سے نانا کبھی نہیں ہوتا۔ ختمی مرتبت کا زبان وحی رسالت سے یہ فرمانا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ نواسا کوئی عام نواسا نہیں ہے۔ دنیا کے نواسے نانا سے جیتے ہیں، مدینے والا نانا نواسے سے زندہ ہے۔ مدینے والا نانا نواسے سے زندہ ہے۔ جتنے میں دو تشریف فرمائے یہ آگے پیچھے جہاں تک میں نہیں دیکھ پا رہا، یہ میری مائیں بہنیں دور دور تک تشریف فرمائے، سب سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر نے یہ مجھ سے منیت کا لفظ کسی اور کے لیے نہیں کہا، حسین کے لیے کہا، یا کہا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ علی کے لیے کہا، بخاری کی حدیث ہے، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، کسی شیعہ یا سنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں۔ سب کے لیے کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے، لیکن فاطمہ کے لیے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو ٹکڑا کہا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ گھرانہ ہے کہ حسین کو پیغمبر کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی، 61 ہجری سے پہلے حسین اپنے نانا سے تھے، لیکن 61 ہجری کے بعد سے لے کر قیامت تک
اب جب تک رسول کا نام زندہ رہے گا، حسین کے ذریعے سے رسول کا نام زندہ رہے گا۔ 61 ہجری سے پہلے حسین اپنے نانا سے ہیں، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک کے لیے رسول کا نام حسین کے نام سے زندہ ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو دیر سے سمجھ میں آئی۔ ہند میں رہنے والا، اجمیر کی بستی میں بسنے والا ایک اللہ کا ولی بہت پہلے کہہ گیا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بہت پہلے خواجہ اجمیر نے کہہ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ اسے بشری تقاضوں میں تول کر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہر نانا نواسے سے محبت کرتا ہے۔ حسین سے رسول نے محبت کر لی تو کون سی کمال کی بات ہے؟ ہم نے حسین کے کمالات گنوائے، کہنے والے نے کہا حسین کا کون سا کمال ہے؟ وہ تو حسین کو گود اتنی اچھی ملی تھی۔ توجہ فرمائیے گا میرے دوست جو تشریف فرما ہے، کہنے لگے اس میں حسین کا کیا کمال ہے؟ یہ تو کمال ہے رسالت کی گود کا، کہ ان کی گود میں جو پلتا ہے وہ حسین جیسا بن جاتا ہے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے بات کرنے والا ٹکتا نہیں ہے۔ ابھی کہا کہ حسین کی فضیلتیں رسول کی گود کے صدقے میں ہیں۔ میں نے کہا اپنے جملے پر قائم رہنا، اپنے جملے سے ہٹنا نہیں، کہ جیسی گود ہوتی ہے ویسا بچہ ہوتا ہے۔ اگر نبی کی گود ہو تو بچہ حسین بنتا ہے، ابو طالب کی گود ہو تو ایک نبی بنتا ہے، ایک علی بنتا ہے۔ ابو طالب کی گود ہو، اگر ابو طالب کی گود ہو تو ایک نبی بنتا ہے، ایک علی بنتا ہے۔ دو بچے ابو طالب نے پالے ہیں، ایک کو نبی بنایا ہے، ایک کو علی بنایا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور اس تیسرے سورے کی آیت نمبر 81 ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا۔ میثاق جمہوریت تو سب کو پتا ہوگا نا، میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُمْ، جب تمہارے پاس ایک رسول آئے تو اس رسول کی مدد بھی کرنا، اس رسول پر ایمان بھی لانا اور اس رسول کی مدد بھی کرنا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اللہ کہتا ہے میں تمہیں کتاب اور حکمت اس وقت دوں گا جب تم ایک رسول کی تصدیق کرو۔ ایک رسول کی تصدیق کروائی سارے نبیوں سے، اور اللہ نے کہا اس رسول کی تصدیق کیسے کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 81، سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرَنَّهُ، اور اس نبی کی مدد کرنا۔ ایمان پہلے ہے، مدد بعد میں ہے۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ میں جیسے چاہے بدل کے پڑھ دوں۔ آیت قرآن میں اللہ نے پہلے ایمان کو رکھا، بعد میں نصرت کو رکھا۔ یعنی اللہ چاہتا یہ ہے جو میرے نبی کا مددگار ہو پہلے صاحب ایمان ہو، بے ایمان نہ ہو۔ کہاں میرا جملہ سماعت فرمائے جانے گران، توجہ فرمائیے گا۔ لا تؤمنن بہ، میرے نبی پر ایمان لانا، ولا تنصرنہ، اس کی نصرت کرنا۔ تو پہلے ہے ایمان، بعد میں ہے نصرت۔ نبی کا ناصر ہو ہی وہ سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ توجہ رکھیے گا، نبی کا ناصر ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو۔ اللہ نے سارے نبیوں سے کہا وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محمد پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ آدم میرے نبی کا مومن، نوح میرے نبی کا مومن، ابراہیم میرے نبی کا مومن، موسیٰ میرے نبی کا مومن، عیسیٰ میرے نبی کا مومن۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ہیں میرے نبی کے مومن۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کی آیت سے نہیں ہٹ رہا۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 81، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ہیں میرے نبی کے مومن، اس پر ایمان لانے والے۔ اور سورہ احزاب قرآن کا 56واں سورہ، النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہے سارے مومنوں کا مولا۔ آپ خاموش ہو گئے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ سب ہیں میرے نبی کے مومن۔ سورہ احزاب نے کہا کہ نبی ہے مومنوں کا مولا۔ میں نے کہا آدم سے تمہارے مولا کون؟ کہنے لگے نبی مولا۔ میں نے کہا نوح سے تمہارے مولا کون؟ کہنے لگے نبی مولا۔ میں نے موسیٰ سے کہا تیرے مولا کون؟ کہنے لگے نبی مولا۔ میں نے عیسیٰ سے کہا آپ کے مولا کون؟ کہنے لگے نبی مولا۔ تو یہ سب ہیں میرے نبی کے مومن، نبی ہے ان کا مولا۔ اور اب غدیر میں نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا۔ مجھے فرمائیے گا وَلَا تُؤْمِنُ النَّبِي۔ اب میں کیا کروں کہ من کنت مولا کی حدیث کو سارے علماء اسلام نے لکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ جیسا مبغض عالم بھی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ امام ابن تیمیہ سے کچھ بچا ہوا نہیں، یہ بہت بڑا عالم ہے اہل سنت برادران کا، اور میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ جیسا سخت عالم بھی کہتا ہے حدیث غدیر ہے تو صحیح حدیث ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جو علی کے فضائل میں لوگوں کو صحیح ملتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا اعزان گرامی، بہت کم ہی چیزیں ہیں جو علی کے فضائل میں لوگوں کو صحیح مل جاتی ہیں، اس لیے کہ فضائل علی یہ انسان کا مسئلہ نہیں، یہ وجود کا مسئلہ ہے۔ جتنا جس کا وجود پاک ہوگا اتنا اس کے اندر علی آتا چلا جائے گا، اتنا اس کے اندر علی آتا چلا جائے گا۔ کل ایک جملہ میں نے پڑھا، پیغمبر نے کہا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے۔ حوالہ میں نے دے دیا تھا، پھر دہراتا ہوں، علامہ دمیری اہل سنت برادران کے عالم، ان کی کتاب ہے حیات الحیوان، انسائکلوپیڈیا ہے حیوانات کا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جانوروں کی کتاب میں یہ حدیث کیوں لائے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ علی والا ہی کیا جو فضائل ڈھونڈ کے نہ نکال لے، حدیث لے کر آئے وہاں پر۔ علامہ دمیری نے لکھا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، بیٹے کا اپنے باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت، قرآن کو نہ پڑھنا فقط دیکھتے رہنا عبادت، اور علی کے چہرے پہ نظر کرنا۔ آپ سلامت رہیں۔ میں نے اسی لیے جملہ آخری میں کہا تھا، رسول اللہ بیمار تھے، حضرت عائشہ گھر میں موجود تھی، حضرت ابوبکر تشریف لائے، رسول اللہ کی عیادت کرنے آئے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر خلیفہ اول تشریف فرما ہوئے، رسول کو دیکھتے جا رہے تھے، برابر میں علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ رسول کو دیکھتے تھے، دو مرتبہ علی کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ روایت موجود ہے ینابع المودت میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا، سید علی حمدانی شافعی نے مودت القربہ میں لکھا، جتنی کتاب اہل سنت کی اٹھا کر لے آئے، یہ تین تو میرے پاس پڑھی ہیں، تینوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ رسول کو کم دیکھ رہے ہیں، علی کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی بڑے لوگوں کے کام بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، اب جب شخصیت بڑی ہے تو کام بھی بڑا ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے علی کو گھورنا شروع کیا، بیٹی کہتی ہے میرے دل میں سوال پیدا ہوا، میں نے کہا بابا آپ آئے تو رسول کو پوچھ رہے ہیں، یہ علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو ہلا کر کہا کیا تم نے نہیں سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہے، جنہیں نہیں پتا وہ آج یاد رکھے گا۔ حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس کی روایت حضرت عائشہ نے کی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ صراط کے پل سے کوئی اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک علی لکھ کر نہ دے دے۔ حضرت ابوبکر اس کی راوی ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان بزرگوں نے آپ تک علی کے فضائل پہنچائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں لا یجوز احد علی الصراط الا من کتب له علی الجواز، اس وقت تک کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی اسے جواز لکھ کر نہ دے دے۔ جو ایران، سعودی عرب یا عراق زیارتوں پہ گیا ہے وہ دیکھے گا اس کے پاسپورٹ کے سامنے عربی میں پاسپورٹ لکھا ہوتا ہے الجواز، جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو۔ اگر ڈومیسٹک سفر ہو یعنی پاکستان میں گھوم رہا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی،
ملک میں جاؤ تو وہ پاسپورٹ مانگتے ہیں، دکھاؤ کہیں دھکے مار کے نکالے تو نہیں گئے، دکھاؤ پاسپورٹ دکھاؤ، اسے کہتے ہیں پاسپورٹ۔ یعنی پاسپورٹ آتا وہاں ہے جہاں ایک سرحد سے دوسری سرحد میں جانا ہو۔ قربان جائیے حضرت ابوبکر کے جملے کے، کہتے ہیں صراط کے پل پر علی کھڑے ہوں گے، جنتیوں کو جنت کا جواز لکھ کر دیں گے، پتہ چلا جنت علی کی سلطنت ہے، علی پاسپورٹ دے رہے ہیں۔ اچھا چلیے میں آسان کر دیتا ہوں، عراق جب جاتے ہیں تو عراق کا پاسپورٹ ویزا کون دیتا ہے؟ پاکستان، عراق کی ایمبیسی، عراق کا سفارت خانہ دیکھتا ہے یہ ہمارے ملک میں آنے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر ریجیکٹ ہو جائے تو ویزا نہیں ملتا، ویزا ہوتا ہے عارضی رہنے کا اجازت نامہ، علی دیں گے لکھ کر جواز۔ آپ کسی ملک میں جائیں، اگر اس ملک کی قانون کی خلاف ورزی کریں وہ اگلی دفعہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں۔ جنت ہے علی کی مملکت، کچھ وہاں کے قوانین ہیں، وہاں کے قوانین میں سے ایک قانون سنتے جائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، کہتے ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ حَلَقَةٌ يَاقُوتُهُ حَمَرًا ثُمَّ تَنَتْ إِذَا انصَفَحَتْ وَقَالَتْ ثَلَاثَةُ مَرَّات یا علی یا علی یا علی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جنت کے دروازے پر یاقوت کا کنڈا لٹک رہا ہے، جب ہوا چلتی ہے وہ ٹکراتا ہے، 3 مرتبہ آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ گویا کہ جنت کا دروازہ بھی کہتا ہے اگر علی سے محبت ہے تو اندر آنا، ورنہ جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے، جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں جہاں تک دوست تشریف فرمائے۔ بھائی دیکھیے گا، پھر چلیے پھر چلیے گا آیت کی طرف۔ مجھے تو گفتگو کرنی ہے شان رسالت پر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شان رسالت کیا ہے۔ میرے رسول کا مہینہ آ رہا ہے اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پیغمبر کے دنوں کو 12، 16، 17 میں مت بانٹیے، یہ پورا مہینہ رسول کا ہے۔ جب چاہے رسول کا میلاد کر لیجئے، جب چاہے رسول کا جلوس نکال لیجئے، اس لیے کہ شاعر نے عجیب جملہ کہا تھا کہ سب مسلمان مناتے ہیں مل کے جشن نبی، جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سب سب مسلمان، اچھا عجیب مصرع ہے، سب مسلمان مناتے ہیں مل کے جشن نبی۔ میلاد مناتا ہی وہی جو مسلمان ہو۔ پتہ نہیں کہاں تک میرا جملہ پہنچا پایا میں۔ بھائی جو میلاد نہیں مناتا وہ کاہے کا مسلمان بنا ہوا ہے؟ جا کے پڑھیے گا، حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کتنا بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء کا، ساری کتابیں ہیں میرے گھر میں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے فتاوی عزیزیہ، جو انہوں نے فتوے لکھے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کیا آپ کے گھر میں محرم کی مجلس ہوتی ہے؟ بھائی سنیے گا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جواب دیا ہر سال حقیر کے گھر 2 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد ہوتا ہے، 10 کو حسین کا شہادت نامہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا نہ میلاد نئی چیز ہے نہ مجلس نئی چیز ہے۔ ارے اس منانے کو اسلام کہا جاتا ہے، یہ نیا اسلام کہاں سے آ گیا ہمیں نہیں پتا۔ میلاد بھی بدعت، مجلس بھی بدعت۔ کچھ غور فرمایا؟ کائنات کے رسول کا ذکر، یہ بدعت کب ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی رسول پہ قربان۔ چلیے آیت کی طرف واپس۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی مدد وہ کرے گا جو پہلے ایمان لا چکا ہو، پھر نبی کی مدد کرے۔ تو کوئی گمراہ، اب مجھے اپنے ایمان سے آپ بتائیں، کیا کوئی گمراہ نبی کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ منع کر چکا۔ دیکھیں بھائی، مجھ جیسا خوددار کسی ذلیل حقیر کی مدد نہیں لے گا، وہ تو عزتوں کا خالق ہے، وہ عزتوں کا پروردگار۔ کیا اپنے نبی کی مدد کسی گمراہ سے کرائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ پتہ چلا جو بھی محمد کا مددگار ہو وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ چلیے اب آپ کی عادت اگر پڑ چکی ہے کہ آپ قرآن ہی سنیں گے تو لیجئے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہم اپنے نبی کی مدد گمراہوں سے نہیں کرواتے۔
کی مدد گمراہ نہیں کرتا۔ اب دو ہی فیصلے کر لیجئے، یا تو مورخ سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ ابو طالب ناصر رسول تھا یا نہیں، یا بتا دیجئے گمراہ تھا یا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے گمراہ نبی کی مدد کر نہیں سکتا، تو جب ابو طالب مددگار ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو الٹا کر لیجئے، جو نبی کی مدد نہ کرے وہ ایماندار ہو نہیں سکتا۔ توجہ فرمایا آپ نے، جو نبی کی مدد نہ کرے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ بس چند جملوں کی زحمت، یہ گفتگو قرآن کر رہا ہے کہ میرے نبی کا مددگار وہی ہوگا جو گمراہ نہ ہو۔ وما کنتو متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں سے نبی کی مدد نہیں کرواتے۔ تو پتہ چلا ابو طالب سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے۔ اب معیار ایمان یہ ہے کہ جو ابو طالب پر ایمان رکھتا ہو اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ کسی نے میرے 8ویں امام سے پوچھا ما رأیک فی ایمان ابی طالب، آپ کی رائے ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا ہے؟ شاہ خراسان نے فرمایا من اعتقد ابا طالب کافر فہو کافر، جو ابو طالب کو کافر سمجھے وہ خود کافر ہوتا ہے، وہ خود کافر ہوتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یا بازان گرامی بہت کم ساعتیں میرے پاس ہے، توجہ فرمائیے گا۔ رسول پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اس رسول پر کہ جسے اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ کتنا کمال کا رسول بھیجا ہے کہ رسول نے اپنی زبان سے کہا قل، حبیب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ کہہ دو میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہہ دو کہ تم مجھ جیسے ہو۔ میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ مجھے نہیں پتا یہ آیت آدھی کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے آگے کا جملہ وضاحت کر رہا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تم جیسا بشر ہوں، بس فرق یہ ہے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب ایک طبقے نے یہ لے لیا رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا۔ دیکھیے دنیا کے 6 ارب انسان ہیں، مجھے بتائیے کیا 6 ارب کے 6 ارب نبی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ 6 ارب میں سے نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ کیا وہ 1,24,000 نبی سب کے سب رسول ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ان میں سے 313 رسول، کیا ان 313 میں سے سب کے سب اولو العزم ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ 5 اولو العزم، کیا ان 5 میں سے 5 کا مرتبہ برابر ہے؟ کیا نہیں؟ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ سب سے افضل۔ تو عزیزان گرامی اولو العزم محمد سے افضل نہیں، رسول اولو العزم سے افضل نہیں، نبی رسولوں سے افضل نہیں، انسان نبیوں سے افضل نہیں۔ تو جب معصوم نبی اولو العزم ہو کر نبی جیسا نہ ہو سکا تو اونٹنی کے دودھ پینے والے عرب، یہ اونٹنی کا دودھ پینے والے عرب یہ رسول جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جملہ سنیے گا، علامہ عبدالرحمن جامی اہل سنت کے عالم ہے، انہوں نے مثنوی کی حکایات میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عمر کی خلافت زمانہ کے اندر ایسے چھت کوئی بنی ہوئی تھی، اس میں منڈیر نہیں تھی، ماں کپڑے سکھا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے کنارے پر چلا گیا۔ رسول تم جیسا ہے، تم رسول جیسے نہیں، مجھے یاد رہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ منڈیر تک پہنچ گیا، ماں نے پلٹ کے دیکھا تو بچہ کنارے پر تھا۔ اب بچے کی فطرت کیا ہے؟ بچے کے پیچھے بھاگے، بچہ آگے بھاگتا ہے۔ تو ماں سمجھی کہ اگر میں آگے بڑھی تو بچہ گر جائے گا، ہو گئی پریشان، ماں تھی نا۔ حضرت عمر کے دربار تک کیس پہنچا، وہ فوراً حضرت علی سے رابطہ کرتے تھے کہ حضرت علی کو بلاؤ، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ علی کو بلایا گیا، علی کو بلایا گیا۔ علی نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، اسی بچے جیسا ایک بچہ لاؤ۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب بھی خاموش رہ جائیں گے تو آپ نے کس کا ذکر کروں گا؟ حضرت عمر نے کہا علی کو بلاؤ، علی نے کہا چھوٹے سے بچے کو لاؤ جو اسی جیسا ہو۔ وہ کہا کہ اس بچے کو چھت کے اس طرف بٹھاؤ جو دوسرا کونا ہے۔ بچے کی فطرت یہ اپنے جیسے کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ بچہ قریب آیا، ماں نے پکڑ کے گلے لگا لیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا ہوں، مطلب یہ تھا کہ تم ہلاکت میں کیوں جا رہے ہو؟ مجھے دیکھو، مجھے دیکھ کر زندگی جینا سیکھو۔ اس کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے۔ ایک آیت قرآن کی اور سن لیجئے، یہ کون کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے؟ قرآن سے سنا رہا ہوں۔ کس لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی ہم جیسا؟ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے وما انزل الرحمن شیئا، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہی نہیں۔ وما انتم الا بشر مثلنا، یہ گمراہوں کا مقولہ ہے جو قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ جو گمراہ تھے نا
انبیاء کے زمانے میں وہ کہتے تھے نہیں نہیں کوئی قرآن نہیں اترا، کوئی توریت نہیں اتری، کوئی موسیٰ کی کتاب نہیں اتری، اور تم تو ہم جیسے ہو۔ تو جو بھی نبی کو اپنے جیسا کہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ گمراہ ہے، ہمارے بیچوں بیچ آ گیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جملہ چلتا رہا، نبی کے زمانے میں رسول کا انکار ہوا، قرآن کا انکار کیا، کسی نے کہا شاعری ہے، کسی نے کہا افسانہ ہے، یہ انکار رکا نہیں۔ ایک جملے سے مسائل پہنچاؤں گا، یہ انکار رکا نہیں، دربار یزید تک یہ انکار چلتا ہوا پہنچا۔ گمراہوں کا جملہ کیا تھا؟ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی اور تم نبی ہم جیسے ہوتے ہو۔ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر شراب کے جام بھر بھر کر کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم للملک ولا وحی جاء ولا خبر نزل، وحی کوئی نہیں اتری، کوئی قرآن نہیں اترا، اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، بنی ہاشم نے حکومت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ تو یہ یزید نے انکار ایک نبی کا نہیں کیا، آدم سے لے کر محمد تک سب کا انکار کر دیا۔ ارے بھرے دربار کے اندر توحید کا انکار ہو رہا تھا، کوئی تو ہو جو اٹھ کر توحید کا دفاع کرے۔ علی کی بیٹی اٹھی، علی کی بیٹی دربار میں اٹھی اور علی کی بیٹی نے کہا کہ بند کر اپنی زبان، تو جو بک رہا ہے وہ کبھی سچ نہیں ہو سکتا، قرآن ہم میں اترا، سب کچھ ہمارے اندر اترا، علم، شجاعت، فصاحت، بلاغت، طہارت سب اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھی۔ بھرے دربار میں زینب نے خطبہ دیا، میں نے تو جملہ کہہ دیا اور آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، بھرے دربار میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے۔ خدا کبھی شریفوں پر یہ وقت نہ لائے کہ ان کی عورتوں کو درباروں یا بازاروں میں بلایا جائے۔ میں ایک منظر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائے نا، ہر کوئی انہیں راستہ دے رہا تھا، ہر کوئی راستہ دے رہا تھا نا، خواتین کو راستہ دے دو، ہر عورت، ہر بہن، ہر ماں ہماری پردے میں ہے نا۔ عزادارو، شام کے اس بازار میں علی کی بیٹی کو لایا گیا جہاں پردے میں گزرنا مشکل تھا، جہاں پردے میں گزرنا مشکل تھا نا، وہاں سے علی کی بیٹی گزری۔ بس چند جملے مسائب کی سنیے گا، علامہ صاحب تفسیر بیان فرمائیں گے آپ کے سامنے۔ علی کی بیٹیاں بازار سے گزر رہی ہیں، خدا آپ کو شام کی زیارت کرائے، ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الساعات، انتظار کا دروازہ، گھڑیوں کا دروازہ۔ علی کی بیٹی کو 3 دن اور رات انتظار کرایا گیا ہے۔ جب انتظار لمبا ہو گیا نا، سجاد سے پوچھتی، سجاد یہ ہمیں کس لیے رکوایا گیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں 700 آئینے لگائے جا رہے ہیں تاکہ جدھر سے آپ گزرے وہاں پر آپ کا کھلا ہوا سر دیکھا جائے۔ بس علی کی بیٹی گھبرا کے بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی سجاد حاکم سے کہہ دو مجھے اندر نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، آ کر میری گردن پر خنجر کو پھرائے، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب، ان رنج و مصائب سے آزاد ہو زینب۔ اے سجاد میں دربار شام میں نہیں جا سکتی۔ عزاداروں کیسے کیسے زینب نے دربار شام کا قافلہ سر کیا، ہو گئی اہل حرم کی مدینہ واپسی۔ بس ایک جملہ سنیے گا، قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا ہے، بشیر نے گلے میں شال عزا کو ڈالا، آواز دے کر کہتا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے کربلا والے مدینے واپس آ گئے۔ یہ جملہ بنی ہاشم کے محلے میں جب پہنچا، زینب صغرا نے ایک مرتبہ جملہ سنا، ام سلمہ کے حجرے میں جا کے کہتی ہے نانی میرا بابا کربلا سے آ گیا ہے، ذرا نانا کے روضے پر چلیے، مجھے جا کر اپنے بھائیا کا شکوہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صغرا نانی کے ساتھ روضہ رسول پر پہنچی، کچھ بیویوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، ایک سفید بالوں والی بیوی کے پاس گئی، کہا بیوی کیا تو نے میری پھوپھی زینب کو دیکھا؟ یہ صغرا کا جملہ سننا تھا۔ زینب نے سر اٹھا کر کہا صغرا پہچان میں تیری پھوپھی زینب ہوں۔ ارے یہ جملہ سننا تھا۔ صغرا گھبرا کر پیچھے ہٹی، ایک مرتبہ ایک ایک بی بی کی گود دیکھتی جاتی ہے جیسے صغرا کوئی امانت ڈھونڈ رہی ہو۔ ارے کسی بی بی نے آواز دے کر کہا صغرا تو جسے گود میں ڈھونڈ رہی ہے وہ مقتل میں گھٹنیوں بھی نہ چل سکا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ اہل حرم کا ماتم ہوا۔ ایک مرتبہ روضہ رسول کو زینب کبریٰ نے خالی کرایا، کہا میرے نانا کی قبر کو کچھ دیر خالی چھوڑ دو۔ زینب آگے بڑھی، سامان سے خون بھرا کرتا نکالا، کہا نانا جب مسافر سفر سے آتا ہے سوغات لے کر آتا ہے، اے نانا یہ کربلا کا تحفہ ہے۔ حسین کے کرتے کو نبی کی قبر میں رکھا، ارے قبر میں زلزلہ آیا، کہا زینب یہ کرتا ہٹا لو۔ زینب نے کہا نانا تجھ سے کرتا برداشت نہ ہوا، میں 70
رہا۔ عزادارو زینب اپنے گھر میں پہنچی ہے، آخری جملے کی زحمت ہے، زینب اپنے گھر میں پہنچی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار حجرے میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ کا بی بی آج زینب تم سے مل نہیں سکتی، آج کے دن میرے گھر سے چلی جاؤ۔ زینب گریہ کرنے لگی، کہا بی بی تمہیں نہیں معلوم زینب کتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے۔ زینب نے پلٹ کر کہا عبداللہ ہمیں شام والوں نے بھی نہ پہچانا، تم نے بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد زینب آگے بڑھی، اونو محمد کا حجرہ کھولا، ارے دو ننھے ننھے بستر دیکھے، بستر سے لپٹ کر کہا ہائے میرے اونو محمد، اب کون مجھے اماں کہہ کے بلائے گا۔ زینب نے اونو محمد کا ماتم کیا۔ مدینے میں شام ہو گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے اماں فضہ، اماں سب سے ملاقات ہو گئی، اماں زہرا کی قبر پہ جانا باقی ہے۔ زینب نے سر پہ چادر کو اوڑھا، رات کے اندھیرے میں بقیہ پہنچی، ماں کی قبر پہ سلام کیا، بھائی کی قبر پہ سلام کیا، بس آخری جملہ سنیے گا، آواز دے کر کہا اماں تیرے بابا کا دین بچ گیا مگر اماں حسین نہ بچ سکا، اماں جیسی چاہے قسم لے لے، میں نے اکبر کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، اور محمد کو قربان کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہا اماں کربلا کا تحفہ نانا کو دے آئی، شام کی سوغات تیرے لیے لائی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد زینب نے بازوؤں سے چادر کو گرایا، کہا اماں یہ رسیوں کے نشان، اماں یہ شام کی سوغات ہے جو زینب تمہارے لیے لے کر آئی ہے، اے اماں ہمیں اسیر کر کے اللهم صل على محمد وعلى